اور انسان جب زمین پر آیا تو کچھ ذمہ داریاں لے کر آیا. انسان زمین پر جب آیا تو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آیا, کچھ وعدے کر کے آیا. اللہ نے زمین پر اسے بھیجا تو اللہ رب العالمین سے اس کی کچھ کمٹمنٹ تھی. وہ کیا تھی کہ الستو بربکم, کہ آج یہ سن لو کہ تمہارا رب وحدہ لا شریک میں ہی ہوں. کہیں زمین پر جا کر بھول نہ جانا اور معبود نہ بنا لینا. خیال کرنا, اس بات پر قائم رہنا کہ خالق ازل میں ہوں, خالق کل میں ہوں, تخلیق کرنے والا میں ہوں, اور میں ہی زندگی عطا کرنے والا ہوں, میں ہی موت عطا کرنے والا ہوں, اور میں ہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہوں, اور میں ہی پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے حساب لینے والا ہوں. یہ ساری باتیں اللہ نے. اب زمین پر اے انسان تو جا اور زمین پر جا کر میری خلافت کا حق ادا کر, میرا نائب بن جا, میرے احکامات کو جاری کر, اور میری خوشنودی اور رضا کے لیے میری دی ہوئی زندگی کا ایک ایک پل گزار. یہ انسان ذمہ داری. اب اس بات کو ذہن میں رکھ, اور انسان کو یہ اللہ نے پیغام سنا دیا کہ تو میرے محافظوں کی نگرانی میں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے بھی ہم اوجھل نہیں, وہ مالک بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جہاں ہوں, زمین کی تہہ میں بھی چلے جائیں تو میرا رب وہاں بھی ہمیں دیکھتا ہے. ہم جہاں ہوں اللہ ہمارا دیکھتا ہے. مگر ہمیں مزید مضبوط رکھنے کے لیے, انسان کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے, تو فرمایا کہ میں نے تجھ پر 2 محافظ مقرر کر دیے ہیں, اور وہ محافظ تیری نگرانی کریں گے. وہ تجھے روکیں گے نہیں, ٹوکیں گے نہیں. میں نے تجھے زمین پر خود مختار بنا کر بھیجا ہے. تو اپنے جو بھی عمل کرے گا بس وہ تیرے ہر عمل کو لکھیں گے, یہاں تک کہ جو تو بولے گا تیرا ایک ایک جملہ لکھا جائے گا, جو تو بات کرے گا وہ بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں عملوں کا حساب ہوگا وہاں ہماری گفتگو کا بھی حساب ہوگا. ہم نے جو کہا جو سنا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ فضول بات کیوں کہی, لغویات کیوں بکی. جتنی دیر تو دنیا کی باتیں کرتا رہا تو تیرا دل میری یاد سے غافل رہا, تیری زبان میرا ذکر کرنے کی بجائے فضولیات میں مصروف رہی. تو یہ سارا اعمال نامہ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین 2 معزز فرشتے وہ لکھ رہے ہیں, اور قیامت کے دن وہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. اب جب زمین پر انسان آیا تو کچھ خوش وقت جن کو ہدایت نصیب ہو چکی تھی وہ اپنے وعدے کو نہیں بھولے, اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزاری, اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری, اپنے رب کی رضا کے مطابق گزاری. اور اس کی مثال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ محبوب قل, آپ فرما دیجئے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اپنی امت سے کہہ دو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا دنیا سے چلے جانا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے. میں نے کوئی کام اپنے لیے نہیں کیا, میں نے کوئی کام اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کیا, میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نفس کی خواہش کے مطابق ہوا ہو. میں نے ہر کام جو کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. اور ہمیں پیغام دیا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کرو, تم اپنے رب کی رضا ڈھونڈو, تم اپنے رب کی رضا میں زندگی گزارو.